बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर। आपको स्पोर्ट्स फ़ोन की स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम कहते हैं जी। बड़ा ज़बरदस्त किस्म के मुकाबले जारी हैं। कल बड़ा एक्साइटेड मैच खेला गया और हमने देखा कि कोयटा ने लाहौर कलंदर के जो दरमियान मैच था वो लाहौर कलंदर ने 79 रन से विक्ट्री हासिल की। आज भी एक और मैच खेला जाएगा ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का रावलपिंडी स्टेडियम में, उस पर भी बात करेंगे और उसके अलावा ये कोचिंग के हवाले से बात करेंगे, जो पिच का जो बिहेवियर है इस हवाले से भी आज बात करेंगे कि आप पहले बैटिंग करना सूटेबल है या चेस करना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। सब पे बात करने के लिए जी हमारे जो पैनलिस्ट मौजूद है, वन एंड ओनली उमर इकबाल। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू उमर भाई, कल के मैच की अगर बात करें तो ओबियसली एक जो माइंडसेट बनता चला जा रहा है, हम देख रहे हैं 4 मैचेस में से 3 दफ़ा ऐसा हुआ कि जिस टीम ने पहले बैटिंग की वो जीती, लेकिन हर टीम जो टॉस जीत रही है वो चेस को प्रेफर करी। ये ज़रा बताइएगा, ये क्या रीज़न है? देखिए, ये हर जो टीम होती है उनको अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है और स्पेशली जो कोचिंग स्टाफ होता है उसको पता होता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर ऐड करूँगा कि जो प्लेयर्स होते हैं ना, उनको अपने आप का पता होता है कि यार विकेट जैसा मर्जी बिहेव करें, हमने इसको पॉजिटिव लेना है और हमने फ्रंट से लीड करना है। स्पेशली जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं, अब जैसे कुछ भी है, लास्ट गेम की आपने बात कर रहे हैं, हम लोग कोयटा की तरफ से मैं भी खेला हूँ, तो मैंने भी अपनी तरफ से जो भी वो मेरे से पूछते थे, कभी विकेट जाके बताओ, मोइन भाई पूछते थे, नदीम भाई पूछते थे, क्या ज़रा विकेट देख के बताओ, वो कभी कभी पूछते थे। नो डाउट मोइन भाई, सरफराज या नदीम भाई वो खुद देखते थे विकेट, उसके बाद वो खुद ही डिसाइड कर लेते थे कि हमने पहले बॉलिंग करनी है कि बैटिंग करनी है। तो जब वो मुझे कहते थे कि यार ज़रा जाओ तुम देख के आओ, तुम्हारा एक्सपीरियंस चेक करें, तुमने भी अपनी डोमेस्टिक में हर जगह कप्तानी की भी है। तो मैं जब जाके देखता था तो मैं उन्हें कहता था कि हमने पहले बारी करनी है, तो वो कहते थे कि यार समझ नहीं आ रही तुम कैसे पहले बारी चाह रहे हो, हमारी बॉलिंग वीक है, हमारी बैटिंग स्ट्रांग है, तो अगर जितना भी होगा हम चेस कर लेंगे। तो मैंने कहा हम क्यों ना, हम अगर हमारी बैटिंग इतनी स्ट्रांग है तो हम एक बड़ा टोटल दूसरी टीम पे डालें और हमारे बॉलरों को एक क्लियर मैसेज चला जाएगा कि भाई अगर ये स्कोर है तो हमने इसको डिफेंड करना है हर सूरत। अगर कम टोटल भी होगा तब भी हमने डिफेंड करना है, अगर ज़्यादा होगा तब भी हमने डिफेंड करना है। हाँ। तो ये ऑल अबाउट आप ये कह सकते हैं कि एक प्लान होता है कप्तान का। क्या उनकी बैटिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपको लग रहा है, इस वजह से वो इस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं? नहीं, बैटिंग तो खैर मैं समझता हूँ कि सिर्फ ऊपर वाले जो न्यूजीलैंड का बैट्समैन है ओपनर, उस पे वो ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। फिन एलन की मैं बात कर रहा हूँ, उस पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं कि अगर उसने सर्कल अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो वो अच्छा टोटल कर सकते हैं। अदरवाइज लास्ट मैच में आपको भी पता है कैसे उनकी बैटिंग क्लैप्स हुई है। जैसे साउथ शकील आउट हुआ क्योंकि उसके राउंड अगर वो खेलता तो शायद अपने इर्द गिर्द सबको खिलाता रहता। ये आपके ख्याल में जस्टिफाइड है साउथ शकील का? हमने पहले मैच के बाद भी बात की थी कि आप 140 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। दुनिया की क्रिकेट अब जो है वो 200 प्लस पे जा रही है और हम कंपैरिजन करते चले जा रहे हैं गोरों का और अपने प्लेयर्स का कि वो हर प्लेयर उनका, कोई 1-2 की बात नहीं हम करें, को 7-8 प्लेयर हम बता चुके हैं कि सब 250 225 के राउंड खेल रहे हैं। हमारा हर प्लेयर 150 160 के दरमियान क्रिकेट खेल रहा है। तो ये अगर साउथ शकील आगे स्ट्राइक रेट के साथ खेलेगा, जैसे बाबर रिजवान की हमने कल बात की, तो ये आपके ख्याल में प्रॉब्लम में आ सकती है कोयटा? जाहिर सी बात है प्रॉब्लम में तो आ ही सकती है, क्योंकि अगर वो नया बॉल खेल रहा है, अगर वो सर्कल के 6 ओवर ज़ाया कर रहा है या सर्कल वो अच्छे तरीके से नहीं यूटिलाइज कर रहा है, एक एंड से यूटिलाइज हो रहा है, दूसरे एंड से नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली क्रोएटा तो प्रॉब्लम में आएगी। अगर कोई न्यूजीलैंड में एक बंदा ओपन करता हुआ आ रहा है, अगर आप उसको ओपन करवा दो, खुद नीचे आ जाओ, जैसे मैंने पहले मैच में बात की, हसन नवाज का भी हमने जिक्र किया, मैंने वही बता रहा हूँ ना कि जैसे मैंने पहले बात की कि जैसे शायद भाई हमारी टीम के कप्तान होते थे T20 में, वो क्या करते थे कि सर्कल अगर अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो गया है तो वो मुझे भेज देते थे जैसे ही सर्कल ख़त्म होता था कि भाई अब तुमने इस मोमेंटम को कंटिन्यू करना है, या शायद भाई खुद चले जाते थे। तो ये डिपेंड करता है कप्तान पे कि वो अपनी फ्रेंचाइज को कैसे लेके चलता है, और कोचिस पे डिपेंड करता है। जैसे वहाँ पे सर वीवर रिचर्ड हैं, उनको भी चाहिए कि वो जैसे अपना आउटपुट देते हैं कोचिस को या सबको, उनकी बात की एक वैल्यू होती है और रिस्पेक्ट करते हैं सारे उनकी बात की। तो ये उनको मैसेज कन्वे करना चाहिए कि भाई अगर ये दोनों ओपनर जाएंगे, अच्छे तरीके से सर्कल यूटिलाइज होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर अच्छा, आपकी बात में ना एक इम्पोर्टेंट बात मेरे माइंड में आई है, जो आपने बात की ना प्लेयर को ऊपर भेजना या उस नंबर पे आना, आपकी हमेशा वो वीडियो माइंड में आती है जब भारत में वर्ल्ड कप हो रहा था और खान साहब मिलने आए टीम से, और आपने उस टाइम लगा तो ऐसे ही कंप्लेंट की अपने कप्तान का या कोच की कि जी मुझे ऊपर वाले नंबरों पे नहीं खिलाते, और खान साहब ने जिस तरह आपको खड़ा करके बुलाया कप्तान को और कोच को कि उमर को ऊपर वाले नंबर पे क्यों नहीं भेजते, ज़रा अगर वो
قصہ بھی آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ. نہیں آلریڈی وہ میرا خیال ہے عمران بھائی نے انڈیا کے چینل پہ ہی بیٹھ کے وہ ساری چیزیں کلیئر کر دی تھیں, لیکن وہ مجھے شروع سے ہی پسند کرتے تھے. وہ مجھے صرف یہی کہتے تھے کہ تم نمبر 5 نمبر 6 کے بیٹسمین نہیں ہو, اگر تم میری کپتانی میں ہوتے تو میں تمہیں اوپر کھلاتا. تو میں نے کہا جی اگر مجھے ایک رول یہاں پہ دیا گیا ہے, شاہد بھائی نے, یونس بھائی نے مجھے ایک رول دیا ہے, الحمدللہ میں اس پہ پورا اتر رہا ہوں, تو مجھے صرف یہ چیز بتا دیں کہ میں نے T20 میں میرا پہلا ایونٹ ہے جی, میرا پہلا ایونٹ ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ میں لیگ تو یہاں پہ کھیل کے گیا ہوں, لاہور کی طرف سے لیگ کھیل کے گیا ہوں. اس وقت اتنا کراؤڈ نہیں تھا, لیکن ہمارا اوپننگ میچ ہے, جیم پیک اسٹیڈیم ہے, تو اتنا پریشر ہوگا. میں نے اس پریشر کو کیسے ڈیل کرنا ہے, میں نے کہا نو ڈاؤٹ مجھے تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے, لیکن انڈیا میں اتنا بڑا ایونٹ میرا پہلا ہے, ذرا مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں. تو انہوں نے جب میرے سے یہ پوچھا کہ تم کون سے نمبر پہ جا رہے ہو, تو میں نے کہا جی میں نیچے ہی کھیل رہا ہوں, مجھے ایک رول دیا گیا ہے پچھلے 2-3 سال سے انہوں نے دیا ہوا, میں اس کو پورا کر رہا ہوں, لیکن آپ کا ایکسپیرینس زیادہ ہے, مجھے بتائیں. تو انہوں نے بولا کہ یار نہیں, آپ کو اوپر والے نمبروں پہ کھیلنا چاہیے. تو میں نے کہا جی یہ ان کی مرضی, انہوں نے جو کہا ہے میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور جس طرح انہوں نے کپتان کو اور کوچ کو بلایا تو شاید ایسے لگا کہ نہیں, کپتان کو تو شاید اتنا نہیں بلایا, اور کوچ کو جب بلایا انہوں نے, وقار یونس صاحب کو, جب وہ ٹورنامنٹ تھوڑا سا 19-20 ہوا ہے, تو ماشاءاللہ وقار یونس صاحب, آپ کو پتہ ہے میں ایز اے پلیئر تو ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں, ایز اے کوچ بھی کرتا ہوں, ایز اے ہیومن بینگ بھی کرتا ہوں, لیکن کوچ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کے وہ کوچ نہیں بنے. اگر وہ اس طرح کے کوچ ہوتے تو جب بھی وہ آئے ہیں پاکستان ٹیم میں, تو پاکستان کی ٹیم نیچے آئی ہے, اوپر نہیں گئی. اچھا, یہ عمر پر یہ بڑا ایک اسٹرینج بھی بات اور ایسے دکھتا بھی ہے, کافی پلیئر کا ان کے ساتھ کنسرن رہا, ریزرویشن رہا. آپ کی بات ہی احمد شہزاد کی بات کر لیتے ہیں, شاہد بھائی کی بات کر لیں, عبدالرزاق کی بات کر یونس لیں, بھائی کی بات کر لیں. یہ جو 6-7 پلیئر ہیں, یہ وقار بھائی 5 دفعہ کوچنگ کے رول میں آئے ہیں, 3 دفعہ ایز اے ہیڈ کوچ, 2 دفعہ بولنگ کوچ. یہ کیا ایسی چیز ہوتی ہے؟ عامر اور وہاب نے بھی ریزائن کر دیا ان کی اور مصباح کی وجہ سے. تو یہ کیا ایسا ڈریسنگ روم میں ہوتا ہے یا پلیئر کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ پلیئر اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ کوئی ریٹائرمنٹ لے رہا ہے اور وہ بعد میں بات کر رہا ہے؟ دیکھیں, یہ جتنا مرضی بڑا پلیئر ہو نا, آپ اب جیسے میں ہوں, میں یہاں پہ بیٹھ کے کسی اور کا نام کیوں نہیں لے رہا, کیونکہ وہ پلیئروں سے کام لینا جانتے ہیں. یہ پلیئر کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا, وہ بچوں والی ضد ڈال لیتے ہیں. اچھا, کہ بھائی یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, تم نے نہیں پہننا, یہ نہیں کرنا. مثلا کیا نہیں پہننا, مطلب تھوڑا سا ہم اوپنلی بات کریں. میں اوپنلی بات کر رہا ہوں, میں کوئی اس میں گھبرانے والی بات تو ہے نہیں, کیونکہ یہ میں بات وہ کروں گا جو میرے ساتھ ہوا ہے. باقیوں کے ساتھ بھی اگر میں یہاں پہ بات کرنے بیٹھوں گا نا, تو میں ان کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں, ان پلیئرز کی. ایز اے پلیئر وقار یونس صاحب کی بھی میں بہت عزت کرتا ہوں, لیکن ایز اے کوچ میری سمجھ میں نہیں آتے وہ ایز اے کوچ. لیکن میں جو بات میرے ساتھ ہوئی ہے وہ میں یہاں پہ بتانے کے لیے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے یا کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ یہ چیز اگر میں بتاؤں گا تو اگر آپ اس ٹائم جو پلیئر میرے ساتھ کھیل رہے تھے نا, اگر آپ ان سے بھی پوچھیں گے نا, تو وہ بھی آپ کو کہیں گے کہ ہاں یار عمر کے ساتھ یہ ہوا ہے اور یہ کیا وقار یونس صاحب نے. نہیں ہوتا کیا تھا ایسا, کوئی وہ پریکٹس کے لیے وہ پرابلم آتا تھا یا کس چیز میں پرابلم آپ ڈفرینس آتے تھے آپ لوگوں کے؟ دیکھیں عرفان بھائی, اگر ہم کرکٹر ہیں, ہمیں اگر کوئی چیز پہننے کے لیے دیتی ہے کمپنی, کوئی گلاسز دیتی ہے, شوز دیتی ہے, اب ظاہری سی بات ہے اگر میں ساری زندگی میں نے پیوما پہنا ہے, اگر پیوما میرا اسپانسر ہے, سعید بھائی کا اسپانسر تھا, میں اور سعید بھائی اس کے برانڈ ایمبیسڈر تھے, اگر وہ پہننے کے پیسے دیتا ہے, دنیا میں جو بھی سپورٹس ہے اگر وہ کوئی اس کا پہنتے ہیں, شوز پہنتے ہیں, شرٹ پہنتے ہیں, اس کی شاپنگ فری ہو جاتی ہے, اس کو پیسے ملتے ہیں پہننے کے, تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے. ہم نے اس مقام پہ آنے کے لیے ہم نے کتنا ہارڈ ورک کیا. اگر میں ابھی بھی میں آن کیمرہ کہتا ہوں کہ وہ برانڈ اتنا مہنگا, اگر میں مارکیٹ میں لینے کے لیے جاؤں تو میں ایک دفعہ سوچوں گا کہ یار میں نہیں لے سکتا. اگر وہ مجھے چیز فری کی مل رہی ہے تو اس میں وقار یونس صاحب کو کیا پرابلم ہے کہ بھائی یہ تم نے نہیں پہننا, اچھا یہ تم نے نہیں پہننا, یہ جی آپ نے پوری ٹیم کے لیے منگواؤ. اب پوری ٹیم کوئی نائکی سے کھیل رہا ہے, کوئی ایڈیڈاس پہن کے کھیل رہا ہے, کوئی نیو بیلنس پہن کے کھیل رہا ہے, تو میں نے یہ بولا کہ اگر مجھے کوئی پرابلم میں منگوا کے دے دیتا ہوں, آپ مجھے گارنٹی دے دیں کہ پوری ٹیم پیوما پہن کے کھیلے گی. کہتے ہیں نہیں جی نہیں, تم بس منگوا کے دو. میں نے کہا جی میں ایسے نہیں کر سکتا, میں اپنا کانٹینٹ کیوں خراب کروں. تو اس کا انفلوئنس کیا آپ کی پلینگ 11 یا گیم پہ بھی آیا, کبھی افیکٹ آیا؟ ظاہری سی بات ہے جب آپ پہ انہوں نے آپ کا مائنڈ ہی آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کرنا, اور اس کے بعد آپ کو کرکٹ کی باتیں نہیں بتانا, دوسری چیزوں میں پوائنٹ آؤٹ کرتے رہنا کہ جی تم نے یہ گلاسز نہیں پہننے, کہ جی تم نے پوری ٹیم کے لیے منگوانے ہیں, نہیں تو پہننے چھوڑ دو, کانٹریکٹ چھوڑ دو.
میں پریشان ہوتا تھا کہ یار میں کیا بات کروں ان سے. تو کیا صرف آپ کے ساتھ ہی ایسا وہ کرتے تھے یا اس کے علاوہ کوئی دیکھیں player تھے؟ میرے ساتھ وہ کرتے تھے, باقیوں کے ساتھ کرتے تھے کہ نہیں, کچھ لوگوں کے ساتھ کیا ہے, میں یہاں پہ نام نہیں لوں گا, لیکن میں پہلے ان سے بات کروں گا, اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑے دن ہیں میں ان کا بھی نام لوں گا جن کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کیا, لیکن کیا ہے کہ جب تک ہیڈ کوچ یہ نہیں سمجھ سکتا نا کہ بھائی پلیئر کو فری ہینڈ دینا چاہیے, پلیئر کو اس کی صرف پرفارمنس پہ رہنا چاہیے, وہ جو کر رہا ہے وہ ڈسپلن میں رہ کے کر رہا ہے. اگر میں ہیڈ فون لگایا میں, اگر میں نے گرین زنک لگائی ہوئی ہے ہونٹوں پہ تو اس میں بھی پرابلم ہے. اگر وہ میں زنک بھی لگاتا تھا ہونٹوں پہ تو مجھے اس کو بھی پیسے ملتے تھے, تو یہ کہتے تھے کہ بھائی تم کیوں لگا رہے ہو. اور آج کل آپ کو پتا ہے ہر پلیئر وہ وائٹ لگا رہا ہے, صرف میرا صرف کلر چینج تھا کہ بھائی تم, پاکستان کو وہ بھی ریپرزینٹ کر رہے تھے تو بھی اور وہ کہتے تھے کہ یہ لگانا ہی نہیں ہے, تم نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے, تم نے یہ جینز پہننی ہی نہیں ہے, تم نے یہ گاڑی رکھنی نہیں ہے. میں انہیں کہتا تھا کہ وکی بھائی اللہ کا واسطہ ہے میری کرکٹ کی طرف دیکھیں, کرکٹ اگر آپ اچھی کھیلیں میری پرسنل لائف کو کیوں آپ ہٹ کر رہے ہیں. اگر آپ نے جو ماشاءاللہ 90s کے پلیئر ہیں نا, آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے, میں سب کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں, مجھے ان کی وجہ سے نا یہ 90s کے پلیئر کہنا پڑ رہے ہیں کہ یہ جو 90s کے پلیئروں نے اپنے ٹائم پہ جو ماشاءاللہ گل کھلائے ہیں نا, ہم ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے عرفان بھائی. اگر اس ٹائم یہ سوشل میڈیا یا میڈیا ہوتا نا تو میرا خیال ہے کہ آج یہ جو لیجنڈ بنے ہوئے نا تو شاید یہ لیجنڈ بھی نہ ہوتے. تو عمر بھائی ادھر کاؤنٹر آرگومنٹ یہ آتا کہ آپ کا پھر اوبیسلی ایک مسئلہ مکی آرتھر کے ساتھ بھی سامنے آیا, تو پھر یہ آتا ہے کہ شاید عمر اکمل کا شاید کوئی بیہیویئر کا ایشو تھا. عمر جو وہ مسئلہ تھا وہ کیا تھا, اگر وہ بھی آپ ایکسپلین کرنا چاہیں کہ مکی آرتھر کے ساتھ کیا پرابلم ہوا؟ دیکھیں میں 2017 کی چیمپئنز ٹرافی سے واپس آیا, ایسا ہی ٹھیک ہے. اکیڈمی جیسے ہم نے پچھلے شو میں ایک بات کی تھی کہ بھائی اکیڈمی کس کے لیے بنی ہے, پلیئروں کے لیے بنی ہے, ٹھیک ہے, ٹیسٹ پلیئروں کے لیے بنی ہے, انٹرنیشنل پلیئروں کے لیے, فرسٹ کلاس پلیئروں کے لیے بنی ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے, جیسے آپ نے اور میں نے بات کی تھی کہ ہم ریہیب باہر کیوں کرنے جاتے ہیں, اپنے گھر میں کریں, ہم اپنے گھر میں کریں بھائی ریہیب, ساری دنیا ایسے ہی. اگر انہوں نے مجھے فٹنس کے باہر کیا تھا نا, تو اگر میرے پہ فٹنس کا پرابلم تھا تو میں بھائی اکیڈمی جا رہا تھا ٹریننگ کرنے, پریکٹس کرنے. تو مکی آرتھر ٹیم کا کوچ ہے, اکیڈمی کا وہ ہیڈ نہیں ہے. اس نے ریکمینڈ کرنا ہے اکیڈمی کو کہ بھائی اس میں یہ پرابلم ہے اس کے ساتھ, مجھے یہ بندہ امپروو چاہیے اگلے 1 مہینے میں 15 دن میں. اس وقت مدثر نظر صاحب تھے ہیڈ. مدثر نظر صاحب کے پاس وہ خود ماشاءاللہ بڑے اچھے پلیئر ہیں, لیجنڈ ہیں, میری نظر میں لیجنڈ. انہوں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. میں پریکٹس کر رہا ہوں, وہ اس نے مجھے باہر بلایا کہ جی تم یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو, تم جاؤ اپنی کلب کھیلو. میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا ہوں کہ بھائی یہ مجھے کیوں بول رہا ہے. میں نے کہا یہ اکیڈمی ہے, نہ میرے پہ کوئی ایلیگیشن ہے, نہ کوئی میں پکڑا گیا ہوں کسی چکروں میں, نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا, یہ اکیڈمی میں پریکٹس. میں ایک ایڈ کرنا چاہوں, ہمیں جو انہوں نے بتایا پوچھا گیا, انہوں نے کہا جی اس نے کہا مجھے پریکٹس کروائیں تو میں صرف جو ٹیم میں سلیکٹڈ پلیئر ہیں ان کو پریکٹس کراؤں گا, یہ انہوں نے کہا. یہ ان کی بات غلط تھی, یہ بہت زیادہ غلط بات تھی. یہ بات تھی چیمپئنز ٹرافی میں جب انگلینڈ میں تھے, آپ نے وہ اگر فوٹیج بھی ہو نا آپ کے پاس تو آپ وہ بھی نکال کے دیکھ لیں. میں تو ایسے بیٹھا ہوتا تھا, 14 پلیئر اور پوری مینجمنٹ وارم اپ کر رہی ہے. ایون کہ مینیجر بھی میرے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کر رہا تھا کہ مکی آرتھر کا اتنا ہولڈ تھا. یقین مانے کہ میں جب ادھر سے انزی بھائی کو کال کرتا تھا نا, میں کہتا تھا انزی بھائی میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے, مجھے ٹیم کے ساتھ وارم اپ بھی نہیں کرایا جا رہا. یہ میں تو اپنے کتنے انٹرویو میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے ٹیم میں وارم اپ بھی نہیں کروایا جا رہا. میں کیا کہہ رہا ہوں, جب سیشن ختم ہو رہا ہے, فیلڈنگ نہیں کروانی جا رہی, ختم ہو رہا ہے سیشن, میں وہ ہمارے وہاں پہ جو ابھی اکیڈمی کے کوچ ہیں اس وقت بھی اور ابھی بھی ٹیم میں وہ کوچ ہیں, شاہد اسلم صاحب, آپ نے نام سنا ہوگا. میں ان کو کہہ رہا ہوں, کہنا نہیں چاہیے, وہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ سے دو تو لیفٹ ہینڈ سے پتہ نہ چلے. میں نے کتنے لوگوں نے ان کی اتنی ہیلپ کی ہے کہ وہ اب ماشاءاللہ اتنے اوپر چلے گئے ہیں کہ وہ پلیئروں کو کچھ مانتے ہی نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ میں آن کیمرہ بھی کہہ دوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی کہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں, میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ شاید بھائی تھوڑی پریکٹس کروا دیں. نہیں یار مکی نے منع کیتا ہے, یار میں نہیں کروا سکتا. میں کہا مکی کو کیا پرابلم کیا تھا اس واقعے کے علاوہ, کیا ایسی بات تھی کہ مکی آپ کو ہر جگہ پہ وہ رکاوٹ بن رہا تھا؟ اصل میں جب اس وقت میرے ساتھ ہوا تھا نا, جب میں واپس آ گیا تھا چپ کر کے, ٹھیک ہے, میں چپ کر کے واپس آ گیا. پرابلم وہاں پہ ہوئی تھی, انگلینڈ سے انہوں نے واپس بھیج دیا تھا چیمپئن ٹرافی میں آپ کو. پرابلم وہاں سے ہوئی تھی جب مجھے اکیڈمی سے مکی آرتھر
चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी पूरी मैनेजमेंट बैठी हुई थी. मैं यहाँ पे नाम लूँ, इंजमाम उल हक, मुश्ताक अहमद, वजातुल्लाह वास्ती, अरशद खान, पूरी सारे जो सेलेक्टर सारे सिलेक्टर बैठे हुए थे. और मुझे इन्होंने जाके बैठाया माशाल्लाह वहाँ पे. जो बैठे हुए थे सारे, इंजी भाई फ्रंट चेयर पे बैठे हुए थे, बाकी सारे इर्द गिर्द बैठे हुए थे, मैं बैठा हुआ था. अब वहाँ पे बैठ के अब एक हेड कोच मुझे नॉन स्टॉप अब्यूजिंग कर रहा है. अच्छा. अब्यूजिंग करता जा रहा है और मैं शक्ल देख रहा हूँ कि अभी माशाल्लाह मेरे से बड़े लेजेंड, जिनको हम लेजेंड कहते हैं, वो नहीं अभी तक बोल रहे कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या. अब आपको भी पता है कि गाली इंसान एक बर्दाश्त करता है, दो बर्दाश्त करता है, तीन बर्दाश्त करता है. जब बात आ जाए माँ बहन की तो फिर कोई भी नहीं बर्दाश्त करता. इवन यहाँ पे हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, आप मेरी जितनी मर्जी इज्जत करें, मैं अगर आपको इन रिटर्न अब्यूजिंग करूँ, आप बर्दाश्त करेंगे हंसी मजाक में, दूसरी में तो आप शट अप कॉल देंगे मुझे जी. ठीक है. उसने मुझे नॉन स्टॉप गालियां दे रहा है. जब उसने माँ बहन की गाली दी तो जाहिर सी बात है यार, ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे से नहीं बर्दाश्त हुआ. मेरी एक ही बहन है, एक ही माँ है, तो भाई मैं क्यों बर्दाश्त करूँ. वैसे ही इंसान कोई गाली बर्दाश्त करता. तो फिर मैंने जब उसको पकड़ा तो फिर मैंने उसको बोला कि यार डोंट अब्यूज प्लीज, अदरवाइज आई स्लैप योर फेस. तो उसके बाद आप लिटरली आप बिलीव करो, उसने फिर मुझे गाली दी. फिर उसको मैंने पुश किया, मैं बाहर चला गया, निकल के मैं कमरे से बाहर चला गया. फिर माशाल्लाह मुश्ताक अहमद साहब पीछे आए हैं, उन्होंने बोला कि उमर छोड़ दो. मैंने कहा मैं कैसे छोड़ दूं, उसने गालियां मुझे नहीं दी, उसने गालियां आप सबको दी हैं. सब पाकिस्तानी. मैंने कहा उसने पूरे को गालियां दी हैं. आप ये मत समझें कि उसने सिर्फ मुझे दी हैं गालियां. मैंने कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको पे करता है, पाकिस्तान पूरा उसको पे करता है, हम लोग पे करते हैं. वो हमारे पैसों से वो यहाँ पे कोचिंग कर रहा है, वो हमें पैसे दे के नहीं कोचिंग कर रहा. आपको यहाँ पे स्टेप लेना चाहिए. अगर ये इतना अच्छा होता, ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका से इसका कॉन्ट्रैक्ट ना खराब होता. आप इस चीज पे स्टैंड लें. और आपको ये भी पता होगा, मेरे आप स्टेटमेंटें भी निकाल के देख लें, तो मैंने खुले लफ्जों में बोला था कि माशाल्लाह ये 5 वक्त के नमाजी हैं, तबलीगें करते हैं, तहज्जुद पढ़ने वाले हैं. अगर मैं गलत हूं तो ये कुरान पाक पे हाथ रख के बोल दें कि भाई उमर गलत है, मिकी ने कोई गाली नहीं दी. तो भाई मैं घुटने टेक के पीसीबी के सामने माफी मांगूंगा और मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा. इस देर को कितना टाइम हो गया इस बात को? हम 8-9 साल, 7-8 साल. अभी तक कोई स्टेटमेंट आई है? नहीं, किसी की भी नहीं है. आपके चलें, ये बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट है कि हमने अपने प्लेयर्स, अपने हीरोज़ की खुद ही वैल्यू करनी है. फिर ओबियसली हम करेंगे तो फिर बाकी लोग भी करेंगे. अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी. ब्रेक से वापस आके मैच पे भी बात करेंगे और उसके अलावा कुछ और क्रिकेटिंग अफेयर्स हैं, उस पर भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन. हम बात कर रहे हैं पीएसएल के हवाले से. अच्छा, ये उमर भाई, अगर हम डिस्कशन करें तो जो आप बात कर रहे थे 90s प्लेयर की, ये मोहम्मद हफीज़ ने भी लास्ट मंथ चैंपियन ट्रॉफी के दौरान बात की कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है तो 90s के क्रिकेटर्स को दूर कर दिया जाए. ऐसी क्या रीज़न है कि अब ये जो 20s वाले क्रिकेटर्स हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया? देखें, नो डाउट 90s के प्लेयर लेजेंड तो हैं. जैसे मैंने इससे पहले ब्रेक से पहले एक बात की थी कि अगर उस वक्त सोशल मीडिया होता, मीडिया इतना एक्टिव होता, तो ये आज, आई एम रियली सॉरी टू से, मैं सबकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ. मैं जो हैं बीच में जो नहीं है मैं उनकी नहीं करता, मैं उनके मुंह पे मैं उनसे सलाम भी नहीं लेता. लेकिन ये है कि अगर वो इतने होते तो कोई आईसीसी का इवेंट भी तो उनको जीतना चाहिए था ना. जो माशाल्लाह आज टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं, कुछ अच्छे बुरे कमेंट्स पास कर रहे हैं, उनको इतना पता होना चाहिए कि यार हमारी बात सुनी जाती है. अगर ये प्लेयर इन तक बात पहुंचेगी या इन तक कोई एक ऐसा मैसेज चला जाएगा तो हमारा इंप्रेशन क्या पड़ेगा? पहली बात तो ये कि इनको ये सोचना चाहिए कि भाई क्या हमने साफ सुथरी क्रिकेट खेली है? ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है. अल्लाह पाक मेरे ससुर को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे. वो खुले लफ्जों में कहते थे कि भाई जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट आप पढ़ के देख लें कि कौन सा प्लेयर कितना साफ सुथरा खेलता था, कौन सा प्लेयर नहीं खेलता था. मैं आज भी हलफ देने के लिए तैयार हूं, आज भी, कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैंने पाकिस्तान के लिए जितनी भी क्रिकेट खेली है, साफ सुथरी क्रिकेट खेली है. अगर मेरे पे कोई एलिगेशन लगा था तो मैंने उसको डिफेंड किया है. अगर ये 90s के प्लेयरों पे एलिगेशन लगा था, जस्टिस क्यूम ने लगाया था, तो फिर इनका काम बनता था कि क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट खड़े होते, अपने आप को क्लियर करते. वो अभी तक उसी तरह पेंडिंग है. अभी तक उसी तरह पेंडिंग है. और लेकिन वो क्या कह सकते हैं, रात गई बात गई. अच्छा जी, ये अगर इसी पे बात थोड़ी सी मजीद और करें तो ये यूनुस खान के वाले से भी काफ़ी ज़्यादा ये आई, और इंग्लैंड सीरीज़ के दौरान भी गालबन अगर याद पड़ता है हमें कि एक कुछ प्रॉब्लम हुआ था, अगर वो शेयर करना चाहें इंग्लैंड की सीरीज़ में जब
یونس خان کا جو دیکھیں اس وقت یہی تھا کہ وقار یونس صاحب ہمارے ہیڈ کوچ تھے اور انگلینڈ سیریز کے ساتھ انگلینڈ سیریز ہماری چل رہی تھی. تو یونس بھائی مینٹلی اور فزیکلی تو آپ کو پتہ ہی ہے میرے بلکہ جتنے بھی ینگسٹر ہیں شاہد بھائی ہو گئے یہ رول ماڈلس تھے کیونکہ یہ ینگسٹر کو ساتھ لے کے چلتے تھے. تو پہلے 2 میچوں میں نا آپ یہ کہہ لیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا یونس بھائی سے. تو 2 میچوں کے بعد وہ اتنے سینئر پلیئر ہمارے اور کہہ دینا کہ بس یہ بوڑھا ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہوگا اس کے بعد یونس بھائی نے بھی آ کے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ بھائی ابھی یہ ایج ہے تو میں اپنے آپ کو گولی مار لوں. تو 2 میچوں میں ان سے کچھ نہیں ہوا. تو تیسرا میچ سمجھ لیں کہ ان کے کیریئر کا ڈیسائیڈ ہونا تھا ان کا کیریئر. اچھا کیونکہ میں بھی اس سیریز کا حصہ تھا اور وہ ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ بھائی اگر کر گئے تو کھیلیں گے نہیں کریں گے تو ٹکٹ کٹ گئی ہے. اچھا جی. تو یونس بھائی نے یقین مانے وہ اتنے لونگ تھے ینگسٹرز کے ساتھ جو ان کے ساتھ کرتا تھا نا وہ اس کو ذرا اسپیس دیتے تھے. وہ جہاں پہ وہ بیٹھے ہیں نا تو میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے ٹیپ کے ساتھ نا ڈاکٹر فیصل سے انہوں نے ٹیپ لی انہوں نے ایک باکس بنایا. اچھا. انہوں نے بولا کہ بھائی میں نے اس کے اندر نہیں کوئی آئے گا کسی کی چیز اندر نہیں آئے گی نہ میری چیز باہر جائے گی. ٹھیک. یقین مانیں کہ یونس بھائی نے تیسرے میچ میں سکور کیا ہے اور وہاں سے ہمارے ہیڈ کوچ صاحب چلتے ہوئے آ رہے ہیں کہنے کے لیے کہ بھائی ویل پلیڈ. یقین مانیں کہ یونس بھائی نے صرف اتنا بولا ہے کہ پلیز یہ ٹیپ ہے ادھر سے ادھر چلے جائیں آپ. میں وہی یونس خان ہوں جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی میری کرکٹ ختم ہو گئی ہے آج ابھی میں نے سکور کر دیا مجھے یہ کہ آپ پلیز چلے جائیں میرے سے آپ ابھی بات نہیں کریں. اور یقین مانیں کوئی لڑکا یہاں پہ جا رہا ہے کوئی یہاں پہ جا رہا ہے ہنسی کی وجہ سے ظاہری سی بات ہے. اور ہیڈ کوچ صاحب نا اسی قدموں پہ واپس اوپر چلے گئے ہیں کہ یار یہ ہوا کیا میرے ساتھ. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 1 سے 2 میچوں میں آپ کسی کا کیریئر تو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. اگر وہ ایک پلیئر ہے دیکھیں ایک پلیئر ہے اس نے پاکستان کے لیے اتنا سرو کیا ہو وہ پاکستان کا کپتان رہا ہو اگر اس پہ تھوڑا سا ٹف ٹائم آیا 1-2 میچ یا ایک سیریز آپ اس پہ اور پریشر ڈالتے جائیں. یہ اصل میں نا اس وقت میں نام نہیں یہاں پہ کوٹ کروں گا یہ تو چلیں ایک قصہ تھا یا سین تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس وقت جو سینئر پلیئر تھے نا وہ پتہ کیا کہتے تھے کہ ابھی تک نا وکی بھائی کی گرین شرٹ نہیں اتری. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوچنگ میں آنا تو اپنی کٹ اتار کے آنا چاہیے. اور جو نو ڈاؤٹ آپ کو بھی پتا ہے پوری دنیا میں جتنے بھی لیجنڈ ہیں وہ جب اپنی ٹیم کے کوچ بنتے ہیں یا ہیڈ کوچ بنتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ بھائی ہم نے یہ کیا بھائی آپ نے کر چکے ہیں آپ نے اس کو پیک کر کے اپنے ڈراز میں اپنی الماری میں رکھ دیا ہے اب آپ نے نئے سرے سے کام شروع کرنا ہے. جیسے جو ہم بات کر رہے تھے کہ شعیب ملک کے والے سے بھی اس پہ بھی ہم بات کرتے لیکن پہلے ہم یہ بات کر لیں کہ 2010-12 سے کے بعد مڈل آرڈر کا جب ہمارے پاس ایک پرابلم چل رہا تھا آپ لوگوں نے یونس خان کے ساتھ مل کے سنبھالا بڑی پرفارمنس تھی. پھر اسی طرح 2013 میں شعیب مقصود بھی آ جاتا ہے. پھر 2015 میں ہم نے دیکھا حارث سہیل آیا تھا. تو 2-3 لڑکے ایسے آئے جو لگا کہ پاکستان کو بڑا لمبا سرو کریں گے. بٹ کئی دفعہ دیکھا گیا کہ یا تو ٹیم سے باہر کر دیا جاتا تھا یا بیٹنگ آرڈر چینج کر دیا جاتا تھا. کسی پلیئر کو جو دنیا پوری کہہ رہی تھی کہ ان سے بیسٹ ٹیلنٹ کوئی نہیں ہے وہ ختم ہو گئے. یہ جو بیٹنگ آرڈر کا جو مسئلہ تھا یا کسی کی آپ کو لگتا ہے کہ نیپوٹزم کی وجہ سے یہ لڑکے بن نہیں پائے یا خراب کیے گئے اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جب یونس بھائی یا شاہد بھائی کپتان تھے نا وہ جونیئرس کو ساتھ لے کے چلیں سینئرس کو بھی ساتھ لے کے چلیں. آپ ان کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں تو انہوں نے ٹیم کو بنایا ہے. اگر ابھی بھی انہوں نے ان کے ٹائم پہ جب انہوں نے کرکٹ چھوڑی ہے تو پاکستان ٹیم کو انہوں نے پلیئرز بنا کے دیے ہیں. ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کیوں بنا کے دیے ہیں کہ اس وقت جو ہیڈ کوچ بھی ہوتے تھے نا تو وہ ان کی اتنی نہیں سنتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بھائی ٹیم ہم نے اندر لڑوانی ہے. ٹھیک ہے سلیکشن ایون سلیکشن کمیٹی جو ہوتی تھی ان سے بھی وہ ریکویسٹ کرتا ہے. یہ نہیں کہ وہ سلطان ہی بن جاتے کہ نہیں یار میں پائی 15 منڈے لے کے جانے نے. وہ ان سے بھی بیٹھ کے بات کرتے تھے کہ جی یہ ہمارا فیوچر ہے یا کچھ بھی ہے تو آپ کی مہربانی ہے. اگر کسی اس سال کوئی لڑکا پرفارم کرتا تھا تو سلیکشن کمیٹی کہتی تھی اس لڑکوں نے پرفارم کیا ہوا تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے آپ 1-2 لڑکے یہ ڈال دیں ٹھیک ہے اور باقی 13 لڑکے آپ یہ رہنے دیں جو میں کنٹینیو کرتا ہوا رہا ہوں. جیسے شاہد بھائی میں نے پہلے بولا کہ وہ اس طرح ٹیم تیار کرتے تھے. وہ یہ نہیں کرتے تھے. وہ شاہد بھائی یونس بھائی کے جانے کے بعد نقصان ہم لوگوں کو یہ ہوا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار ہم ان کے بیٹے بنے ہوئے ہیں تو یہ گئے ہیں اب ان کو بھی سائڈ پہ کر دو. بالکل
पूरी टीम उन्होंने नई खड़ी कर दी. मैं इसमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है उससे पहले मुझे क्विकली ये बता दें कि जो बाबर को सारी अथॉरिटी दी तब भी हमने कहा कप्तान को इतनी अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए. दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि कोच को ज़्यादा अथॉरिटी दी वो भी नुकसान दे, तो इसका बैलेंस कैसे रखा जा सकता है? फिर नहीं, बैलेंस रखा जा सकता है, कप्तान पे डिपेंड करता है. जैसे मैंने आपको बोला ना कि ये थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, लेकिन या फिर ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं जी. बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है. पाकिस्तानी क्रिकेट की तमाम इनसाइड उमर अकमल शेयर करें, हमारे साथ रहिए. वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन. हम बात कर रहे हैं PSL ट्रांसमिशन में. उमर भाई जो अभी जिक्र कर रहे थे ये सारे प्लेयर्स के हवाले से, ये जो बैलेंस की बात करते हैं, कोच को ज़्यादा अथॉरिटी मिली वो भी नुकसान देखा, कप्तान को दी गई उसने भी सारा सिस्टम को हाईजैक ही कह सकते हैं अपने कंट्रोल में कर लिया. कि जो प्लेयर्स के लिहाज से इसको बैलेंस को कैसे मेंटेन रखा जाए, और कौन से ऐसे लोग आपने देखे सिस्टम में ऐसे ऑनेस्ट तरीके से आए जिन्होंने सारा इसको लेके चले? देखिए, मैंने अपने पूरे कैरियर में जो ऑनेस्ट आए हैं जिनके अंडर मैं खेला हूँ, वो क्यों मैं बार बार कहता हूँ, शायद कुछ लोगों को इससे चिढ़ भी हो जाए कि यार ये हर वक्त शाहिद अफरीदी, यूनुस खान का नाम लेता रहता है. मैं उनको बोलूँगा कि यार वो आए थे, उन्होंने पूरी टीम बना के दे के गए हैं, ठीक है. उसके बाद यूसुफ भाई थे, यूसुफ भाई ने भी कप्तानी की, उनकी कप्तानी में भी खेला हूँ. उन्होंने भी वही लड़के कैरी किए हैं क्योंकि वो भी उनके साथ खेले थे, उनसे पहले खेल रहे थे, उनके बैचमेट थे. तो उनको भी पता था कि यार उनकी भी एक आंख थी कि यार कौन से प्लेयर में कितना दम है. वो उन प्लेयरों को फिर यूसुफ भाई को भी साइड पे कर दिया. मैंने काफी प्लेयर कप्तानों के अंडर खेला है. हमने तो T20 के वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान को भी साइडलाइन कर दिया. इस पे हम कल बात करेंगे. मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये और डिपेंड करता है ऑल अबाउट कि यार कि जैसे मैंने बोला कि कौन सा प्लेयर, कौन सा कप्तान अपनी फ्रेंचाइज के साथ सिंसियर है. अब जिंदा मिसाल आपको पता है 2015 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड सदियों में एक ही दफा जीता है. वो किसकी वजह से जीता है? वो मॉर्गल की वजह से. उसने एक क्लियर मैसेज, उसने जब कप्तानी ली उसने बोला कि जी मैं सारे डिसीजन लूंगा, आप लोग मेरे पीछे लब बैक बोलेंगे, अगर इस चीज का आपको फायदा ना हो तो तब आप मुझे पकड़ लीजिएगा. आप ये देखेंगे जब मॉर्गल ने कप्तानी ली, वो कोई भी सीरीज खेलने जाता था, चाहे वो दुनिया में जहां मर्जी खेलने जाता था, अगर 5 मैचों की सीरीज थी तो वो एक मैच में 400 प्लस करते थे 50 ओवरों में. ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है. वो सदियों में एक मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का, जी 432 किया है, वो साउथ अफ्रीका ने चेज कर लिया. आजकल इंग्लैंड ने ये समझने की एक रवायत बना ली. बेसबॉल जो क्रिकेट हम कहते हैं उन्होंने स्टार्ट किया. अभी बिल्कुल हैरी ब्रुक को पॉइंट कर दिया है. मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि उन्होंने 5 मैचों की सीरीज होती थी तो वो 2 से 3 मैचों में 400 प्लस करते ही करते थे. ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके कप्तान पे. जैसे आपने बोला कि यार हमने बाबर को फुल अथॉरिटी दे दी, तो उसका काम बनता था कि यार अगर मुझे अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दे दी है कि भाई इतनी इज्जत, मेरा ख्याल है कि इतनी देर, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो हमारी गवर्नमेंट नहीं पूरे 5 साल गुजारती तो बाबर ने 5 साल गुजार दिए कप्तानी में. तो फिर बाबर का काम बनता था ना कि भाई BCD टीम बना के देना, कि अगर ये टीमें बना के देता, शायद आप भी इस बात को ना रेज कर रहे होते, मैं भी ना कर रहा था. दुनिया का कोई भी प्लेयर या पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर नहीं, हमें 11 पर करने मुश्किल आ रहे हैं, उनसे परफॉर्म नहीं, 12वां प्लेयर ही कोई नहीं पाकिस्तान. मैं आपको यही चीज कह रहा हूँ ना कि ये डिपेंड करता है कप्तान पे कि भाई मैंने प्लेयर बना के छोड़ के जाने हैं, उसके बाद ही हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट आगे जाएगी. ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है. शायद मैं एक छोटा सा प्लेयर हूँ, मेरे से बहुत बड़े बड़े नाम हैं. जो मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है, मुझे ये लगता है कि इस टाइम जो टीम की हालत है ना, इस टाइम आप ये कह लेंगे अगले 6 से 7 साल 10 साल पाकिस्तान की क्रिकेट रिकवर नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सब ने अपना अपना सोचा हुआ है कि भाई अपने अपने गोल लेके वो गेम है कि भाई हमने स्कोर करना है. उस स्कोर का क्या फायदा? अगर आप प्लेयर की बात करते हैं तो जो PCB में भी काम कर रहे हैं, वो अगर PCB से कोई जाता है तो वो फ्रेंचाइज में जॉब कर रहा है. आप ये देख रहे, अगर आप अभी जो डगआउट देखते हैं तो उमर भाई ये प्लेयर का भी तो आ गया ना, आएगा बात के सारे रूल एंड रेगुलेशन हमारे लिए हैं, 2 NOC मिलनी है लीग खेलने के लिए. तो जो जॉब कर रहे हैं बाकी जो आपके स्टेक होल्डर हैं, जो बड़ी सीटों पे PCB में बैठे हैं, वो अकेडमी से निकलता है तो किसी फ्रेंचाइज में बैठ जाता है, बोर्ड में जॉब कर रहा है, उधर से जॉब खत्म होती है तो किसी वो फ्रेंचाइज के साथ उनके डायरेक्टर के तौर पे आ गए. तो ये इधर भी तो लाइन हमने ड्रॉ करनी है कहीं ना कहीं. देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं खुद बड़े इंटरव्यू सुनता रहा हूँ. पहले मैं इतने नहीं सुनता था, जब से ज़रा क्रिकेट नहीं खिला रहे मुझे, मैं लीगें खेल रहा हूँ, लीगों में जाके कुछ हमारे जो लेजेंड है पुराने, जिनको मैं समझता हूँ, उनके मैं इंटरव्यू सुनता हूँ. पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने पहले बोला है
کہ جسٹس کیوم کی جو رپورٹ ہے اس میں انہوں نے صاف بولا ہوا ہے کہ جن پلیئروں نے کیا کیا کام کیا ہے. اس کے بعد آئی گیس عامر بھائی نے بولا ہے کہ بھائی ان پلیئروں نے یہ کام کیا ہے. اگر ان پلیئروں نے یہ کام کیا ہے تو وہ پی سی بی میں جاب کس بیس پہ کر رہے ہیں؟ مجھے پہلے تو اس چیز کی کلیئر مجھے کر دیں کہ بھائی یہ اس بیس پہ یہ کر رہے ہیں. اگر وہ اس بیس پہ وہ جاب کر رہے ہیں تو بھائی پھر ایک ہی جاب پہ رہے نا. وہ کمنٹری بھی کر رہے ہیں, وہ ادھر بھی جا رہے ہیں, وہ ادھر بھی جا رہے ہیں. بھائی سارے رول اینڈ ریگولیشن کرنٹ پلیئروں کے لیے ہیں. ہاں ان کے لیے این او سی ہے, ان کے لیے میں صرف یہاں پہ چیئرمین محسن نقوی صاحب سے ایک چیز ضرور بولوں گا کہ رول اینڈ ریگولیشن سب کے لیے ایک ہی رکھیں. اگر یہ مینٹورز ہیں یا کوئی بھی علی بیت ہے ان کو پھر مینٹور ہی رکھیں. اگر وہ انہوں نے فرنچائزوں میں جا کے کھیلنا ہے یا کمنٹری کرنی ہے پھر انہیں بولیں کہ بھائی آپ کاؤنٹر آرگومنٹ پتہ کیا آتا ہے, جب آپ بورڈ میں کام کر رہے ہیں تو آپ کی کہیں نہ کہیں ڈیورنگ جاب آپ کی ٹینڈنسی سافٹ کارنر اس فرینچائز کے ساتھ ہوگا. آپ اپنا فیوچر سیکیور کر رہے ہیں. جیسے ہی آپ کو پتہ لگا کہ پی سی بی کی جو رجیم چینج ہوگی یا جاب جائے گی, جو کہ ابھی ریسنٹلی ہمیں نظر آ رہا ہے 2-3 سال کے اندر, تو آپ فوراً سے چھلانگ لگا کے جو آپ کا بیک اپ جگہ تھی آپ ادھر جا کے جاب کرنا شروع کر دیتے. ڈیورنگ جاب بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ. اور یہ ہو کیوں رہا ہے, میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, یہ ہو کیوں رہا ہے؟ پہلی بات تو میں نے جیسے پہلے بولا کہ جسٹس کیوم صاحب کی رپورٹ دیکھیں, اس کی بیس پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے بندے انوالو ہیں. جو بندے انوالو ہیں وہ پی سی بی میں کیا کر رہے ہیں, ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, ان کو کلیئر کرنا چاہیے, ان کا کیس ری اوپن کریں نا, ان کا کیس ری اوپن کریں, پوری دنیا کو بتائیں. جیسے جس طرح آپ میں اس میں تھوڑی سوری ایڈ کرنا چاہوں گا, جس طرح آپ نے کیس کر کے اپنے آپ کو کلیئر کرایا, یہ پلیئر کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کلیئر کروائے. دیکھیں پلیئر کی رسپانسبلٹی ہے کیونکہ میری فیملی کا نام ہے. میں کبھی بھی اپنی فیملی کا نام خراب نہیں ہونے دوں گا کیونکہ میری فیملی نے عزت بہت مشکل سے کمائی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ہارڈ ورک کیا ہوا ہے. بات سمپل سی ہے کہ اگر یہ نہیں کرنا چاہ رہے, آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پی سی بی پکڑ رہا ہے, تو پی سی بی کا کام بنتا ہے نا, یا لوگوں کو بھی پتا چلے نا کہ بھائی ہمارے یہ ماشاءاللہ لیجنڈ ہیں, ان کو بھی تو ذرا سامنے لے کے آئے نا کہ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اتنا کچھ بولتے ہیں, سارے کام بولتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا پی سی بی میں کیا کام ہے؟ اگر مینٹور ٹورنامنٹ ختم ہو گیا تو یہ کیا انہوں نے اسی کے سامنے بیٹھنا ہے؟ بھائی بالروں کو فائنڈ آؤٹ کرو, ہر پلیئر بھی, میں بالروں کو فائنڈ آؤٹ کرو. اکیڈمی میں آپ بیٹھے ہوئے ہو, بالروں کو بھائی پریکٹس کرواؤ, بالروں کو بتاؤ کہ بھائی کیا کیا کرنا ہے. آپ نے صرف ٹورنامنٹ ہونا ہے تو صرف کوچنگ جا کے کرنی ہے کہ ڈیورنگ ٹورنامنٹ ہی آپ نے سکھانا ہے, اس کے بعد نہیں سکھانا. جیسے ہمارے اس میں بڑا انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ جتنے بھی جیسے انڈیا کی ہم مثال لیتے ہیں کہ ڈرائیور آتا ہے وہ نچلے لیول پہ کام کر رہا ہے, آسٹریلین بھی نچلے لیول پہ کام کر رہے ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کوچنگ تو ہے ہی 15-16 سال تک یا 18 سال تک, اس کے بعد تو مینٹورنگ ہے یا مین مینجمنٹ ہے. آپ نے اب 30 سال کے بندے کو, بابر کو, رضوان کو, اب کیا سکھائیں گے؟ آپ یہ دیکھیں نا, میں اس میں ایک چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان ٹیم ایک لاسٹ سٹیج ہوتی ہے, ادھر آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, ادھر صرف جیت, یہاں پہ آپ جیت بھی ایک سائڈ پہ کر دیں. یہاں پہ آپ نے صرف پلیئر کو, اس کا پلیئر کا جو مینٹل لیول ہے نا وہ آپ نے سیدھا رکھنا ہے. وہ کس کیٹیگری کا بندہ ہے آپ نے اس کو اس کیٹیگری میں رہ کے اس سے پرفارم نکلوانا ہے. آپ نے اس سے میچ نہیں ڈالنا. اس نے آلریڈی ساری زندگی نیچے گزار آیا بھائی, وہ اچھی بری, اچھے لوگوں میں بیٹھنا, برے لوگوں میں بیٹھنا, وہ گزار آیا. اب وہ اس کی لاسٹ سٹیج ہے. آپ نے صرف اس کا مینٹل, اس کو مینٹلی اپروچ اس کی سیدھی کرنی ہے, اس سے وہ کام لینا ہے. اگر وہ ہنسی مذاق کرتا ہے, گراؤنڈ میں سیدھا رہتا ہے, تو بھائی آپ نے باہر اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا ہے, جیسے اس کو پرفارم آپ نے نکلوانا. جیسے شاہد بھائی, اب جیسے شاہد بھائی ہیں, میں اب اگلا یہی آنے لگا تھا کہ شاہد بھائی سے بھی بڑے سوال ہوئے کہ بھائی اگر آپ کو ٹیم کی کوچنگ ملے تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے بولا کہ مجھے ٹیم کی ضرورت نہیں ہے, یہ جتنے بھی ہمارے بڑے پلیئر ہیں ان کو ٹیم کی ضرورت نہیں ہے, ان کو انڈر 19 میں یا ان کو اکیڈمی میں لگائیں, یہ نیچے سے پلیئر پکڑ کے لائیں اور نیچے سے جو ریکمینڈ کر کے پاکستان ٹیم کو دیں, تب اس سے کام لیں. اب آپ مجھے بتائیں مینٹورز کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے, کون سا پلیئر ایسا آیا مجھے بتائیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ہر مینٹور جب لیجنڈ ایک پلیئر بھی دے دیتا تو آپ کے پاس 20 تو بھی کھڑے ہوئے تھے, 30 بچے. اور لاسٹلی یہ کہ جو عمر اکمل ہے, محمد عامر ہے, اسی طرح آصف تھا, یا ہم بات کریں شعیب اختر اور شاہد افریدی کی, جو بھی بڑا پرفارمر ہوتا ہے اس کے تھوڑے ناز نخرے بھی ہوتے ہیں. کپتان کا کام یا کوچ کا کام ہے کہ اس سے کام نکلوائے رادر دین کہ اس سے پیچا ڈال لے. یہ ایک بڑی لمبی ڈسکشن ہے, اس پہ ہم انشاءاللہ آگے بھی بات کرتے رہیں گے.
اور آج جو میچ کھیلا جائے گا اسلام آباد یونائٹیڈ اور پشاور زلمی کا، اس پہ بھی کل جو آؤٹ کم آتا ہے اس کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے جی. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.